بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس لڑائی میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حکم کے موافق نشان لیے ہوئے تھے اور جن کی ماتحتی اور کمان میں آج کی جنگ ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر نشان کو حرکت دیتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے امرائیوں کو بلند آواز سے فرمایا، خداوند جل وعلا تمہارے اندر برکت کرے، دشمن پر سختی اور شدت کے ساتھ حملہ کرو، خدا کی قسم یہ تو دین و دنیا دونوں میں غنیمت ہے۔ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے اور آپ نے اپنے جانبازوں کو سبق جان ستانی دینا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک رومیوں کا ایک بڑا سردار جو ایک نہایت عمدہ زرہ پہنے ہوئے تھے، شیر کی طرح غراتا ہوا آپ کی طرف بڑھا اور پورے جوش و خروش کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ بھی سنبھلے، وار خالی دیا، ایک تلوار لے کے اس زور سے ماری کہ دشمن کی خود پر پڑ کر اس کا فل دور جا کر گرا اور محض دستہ آپ کے ہاتھ میں رہ گیا۔ مشرقی دیکھ کر کہ آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کی طرف بڑھا، آپ بھی اس کا ارادہ معلوم کر کے اس کی طرف چلے۔ دونوں گھوڑے کے رکابے ملے، ایک دوسرے کے بازو آپس میں ملاقے ہوئے اور دونوں نے چاہ کہ اپنے عریب کو زین سے اٹھا لے، مگر آپ کا ہاتھ سخت پڑا، اسے حرکت ہوئی اور دشمن زین سے اکڑ گیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا کر اس زور سے دبایا کہ اس کی ہڈی پھس کر وہیں رہ گئی، مگر اس حالت میں بھی اس نے تلوار کا وار کرنا چاہا۔ آپ نے اس کی تلوار چھین کے اس کے ایک ایسا ہاتھ رسید کیا کہ دشمن ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ تلوار میں سے تڑپ تڑپ کر چنگاریاں برسنی شروع ہوئی اور اس کا سر آپ نے اپنی زین کی قربوس حنائی زین کو یہ زین یعنی زین کی اگلی بلندی پر رکھ کر حل میں مبارز کا نعرہ مار کر بنی مخزوم کو جنگ کی ترغیب دینی شروع کی۔ بنی مخزوم اپنے سردار کی صدا سن کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور بڑھتے بڑھتے دشمن کے قلب کو چیرتے ہوئے اس کے وسط تک پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دائیں بائیں مارتے اور بلند آواز سے نعرہ لگاتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی خالد بن ولید ہوں، میں ایک بہادر شہ سوار اور قاتل قومی فلید ہوں۔ جنگ کے شرارے بلند ہو رہے تھے اور یہ قتال شدید حلمی مزید کے نعرے لگا کر دہکتی ہوئی آگ کو اور بڑھا رہا تھا۔ سورج بھی یہ جان غسل نظارت دیکھتا دیکھتا وسط آسمان میں آ گیا اور اس طرح اس نے بھی اپنی تیز تیز کرنوں سے میدان کارزار کو آتشکدہ بنا کر رکھ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ذرا دھوپ سے گرم ہو گئی تو میدان قتال سے باہر تشریف لائے۔ بنی مخزوم آپ کے ساتھ تھے، ذروں سے خون بہہ رہا تھا، ہاتھوں پر جم گیا تھا اور بدن ان کے گویا اور روان کے ٹکڑے سے جن پر چہرے گلالہ کی طرح ایک عجیب شان سرخ روئی پیش کر رہے تھے۔ شہ سوار بنی مخزوم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس دستہ کے آگے بذیل اشعار جن میں شان رجز کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی پڑھ رہے تھے۔ لڑائی کے دن رومی جماعت پر ہلاکت نازل ہو گئی۔ جس وقت میں اس روز لڑائی کے شعلے بلند دیکھوں گا، نیز شمشیر بران اور ثقیل شدہ تلوار، ان کو تو لڑائی میں آگ کے شعلے برساتے ہوئے دیکھے گا، حتیٰ کہ رومی ہلاک ہو کے ہمارے مقابلے سے دم دبا کر بھاگے گی اور نیزے اور تلواریں ان پر پڑتی ہوئی ہوگی۔ ہم سے میدانی جنگ میں رومی ہمیشہ ملتے رہے اور ہم نے انہیں ہر جگہ خاک و خون میں لوٹتے ہوئے چھوڑا ہے۔ آپ یہ اشعار بار بار پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے آپ کو آواز دیا، ابا سلیمان، باری تعالیٰ جل مجدہ نے جزائے خیر عنایت کرے، تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کا پورا حق ادا کر دیا۔ حضرت مرقال بن ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی کچھ سستی اور غفلت معلوم کر کے اپنی قوم بنی زہرہ کو آواز دی اور رومیوں کے میمنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت میسرہ بن مسبوق رضی اللہ عنہ بھی اپنی قوم کی جمعیت لے کر آپ کے ساتھ ہو گئے اور رومیوں کے میمنہ پر قتل عام شروع ہو گیا۔ موت ان کے سر پر کڑی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی اور یہ جنبازان اسلام برابر صفے کاٹتے چلے جاتے۔ حضرت خیسرہ بن حویرہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کو لے کر رومیوں کے میسرہ کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کر تلواروں کے جوہر دکھلا کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگے۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ جن کے ساتھ بنی مخزوم کی ایک جان پروش جماعت تھی، رومیوں پر دوسری طرف سے گرے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔
انہوں نے نیز ان کے ساتھیوں نے شہادت کا انتظار شروع کیا، بلکہ شدت حرب میں اپنی اپنی شہادتوں کا یقین کر لیا۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حمص کی لڑائی میں سب سے زیادہ لڑنے اور قوت بازو دکھلانے والے بنی مخزوم تھے، خصوصاً حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کہ آپ بڑھ بڑھ کر لڑائی میں قدم رکھتے تھے اور تیروں کی بوچھاڑ میں سینہ سفر ہو کر اپنی بہادری کے جوہر دکھلا رہے تھے، حتیٰ کہ ان سے کہا گیا کہ خدا کے لیے اپنی جوانی پر رحم کیجیے اور اس طرح بے دھڑک دشمنوں میں نہ گھسے چلے جائیے، مگر آپ نے انکار کیا اور فرمایا دوستوں میں جب اصنام یعنی بتوں کی طرف سے اس طرح لڑا کرتا تھا تو آج ملک العالم کی اطاعت میں کیوں نہ اس طرح لڑوں، اور پھر جب کہ میں اپنے سامنے ایسی حوروں کو اپنا مشاق دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان میں سے دنیا والوں پر کوئی اپنی ایک سائد اس میں کھول دے تو اہل دنیا شمس و قمر سے بے نیاز ہو جائے، نیز میں ان میں سے ایک حور کو اس شان سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ریشمی دستار اور زر و جواہر کا صحرا ہے، اور وہ مجھ سے کہہ رہی ہے کہ تم ہمارے عقد اور ملنے کے لیے جلدی سے کام لو۔ ہمارے رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے حسب ذیل اشعار پڑھنے شروع کی۔ میں نے حوروں کو دیکھا کہ وہ اپنے دامن کھینچ رہی ہے اور نوران کے لباس سے ٹپک رہا ہے، جو شخص ان کے لباس کو دیکھ لے گا وہ یاد کیا کرے گا، اے رب کریم آپ مجھے ان کی دیدار سے محروم نہ کیجیے۔ یہ اشعار آپ نے پڑھ کر تلوار کو پھر حرکت دی اور مشرکین میں گھستے چلے گئے۔ آپ برابر بڑھ رہے تھے کہ رومیوں نے ان کے حسن صبر اور لڑائی کی فنون دیکھ کر تعجب کرنا شروع کیا۔ موریس آپ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا اور اس کے پاس ایک چمکتا ہوا تیزہ آلہ تھا، اسے حرکت دی اور زور سے آپ کے مارا کہ آپ کا قلب چیرتا ہوا فوش کی طرف نکل لیا۔ آپ چکرا کے نیچے گرے اور آپ کی روح ہاتھوں ہاتھ جنت کی طرف چلی گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ چچا زاد بھائی چچیرے بھائی کا یہ حال دیکھ کر آپ کی طرف دوڑ ناش کے سرہانے کھڑے ہو کر روئے اور فرمایا کاش حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے چچا کے لڑکے کا خاک و خون میں لوٹ دیکھ لیتے، تاکہ انہیں معلوم ہو جاتا کہ جس وقت ہم دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو نیزوں کی نوکوں پر کس جانبازی کے ساتھ سوار ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ جنگ اسی ہولناک منظر کو پیش کرتی رہی، حتیٰ کہ رات کی تاریکی نے مقتول کی ناشوں کو چھپانے کے لیے اپنا سیاہ پردہ ڈالنا شروع کیا۔ رومی شہر کی طرف لوٹے اور انہوں نے دروازے بند کر کے شہر فنا کی دیواروں سے حفاظتی کام شروع کر دے۔ مسلمان اپنے ڈیرے خیموں کی طرف پلٹے اور تمام رات پہرا دے کر رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو بارگاہ خداوندی کی حاضری دے کر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا معاشر المسلمین، اگر اس قوم نے تمہیں روک دیا تو کیا حرج ہے، دل کیوں توڑ دیے، عظمیت اگر ہوگی تو کیا ڈر ہے، کیوں ان سے خوف کھایا، اللہ جل جلالہ تمہاری پوری حفاظت اور کامل صیانت فرمائیں گے۔ اگر تمہاری دلی تمنا یہ ہے کہ رومی شہر کے بعد تمہارے قبضے میں آ جائے تو انشاءاللہ العزیز ایسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ ان کے سردار و فلک میں مظفر منصور فرمایا اور ان کے قلعوں اور شیر پناہ ایک دم میں تمہارے ہاتھوں سے فتح کرا کے رکھ دیا۔ پھر یہ کیسی بزدلی کوتاہی اور کمی، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہر حال سے مطلع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا سردار، بات دراصل یہ ہے کہ یہ رومی شہ سوار نہایت دلیر بہادر اور شیر آدمی، ان میں بازاری اور بزدلی نہیں ہے کہ لڑائی میں کس طرح کوتاہی کر سکے۔ آپ خود جانتے ہیں کہ وہ کس طرح نڈر ہو کر ہمارے مقابلے کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے فرمایا پھر اے ابا سلیمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عنایت کرے، تمہاری کیا رائے؟ آپ نے کہا یا الامیر، میری رائے یہ ہے کہ ہم اپنے اونٹ خچر وغیرہ چھوڑ کر ذرا پیچھے ہٹ جائیں اور اس طرح اس قوم کو ایک میدان میں لے آئے، ہمارے ہٹنے سے ہی ہمارا تعاقب کریں گے، اور جس وقت یہ شہر پناہ سے دور ہو کر ہم سے قریب ہو جائیں گے تو پھر ایک دم ہم ان پر ٹوٹ پڑیں گے اور اپنے بالوں کی نوک پر انہیں رکھ کر ان کی پیٹیوں کو توڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا ابو سلیمان، واقعی تمہاری رائے بہت صائب ہے، اسی طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے درس میں ذکر کریں گے انشاءاللہ۔